السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر کیسر الیاس۔ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو صدر صدام حسین کے بارے میں ہے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست نہ تھے، تاہم وہ ان کی آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ ان معاوضوں میں پہلے ایک ول بارڈر نوپر تھے۔ بارڈر نورپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام معاوضوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مصنف ول بارڈر نورپر نے لکھا ہے کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم نے اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں امریکی گلوکار کے گانے سنا کرتے تھے۔ وہ اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے پونی کہتے تھے، پر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا تھا۔ صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، جسے وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہیں سگار کا استعمال فیڈل کاسٹرو نے سکھایا تھا۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کی طرح لیتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ اور تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ بارڈر نورپر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے عہدے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ عہدے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے تھے کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری اور پورشے بھی شامل تھی، کو جلائے جانے کا منظر دیکھا۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو صدام کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا، تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا، اگر مجھے میرے اپنے پیسے استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسند اپنے صاحب سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین سے ملا تحفہ سوٹ پہن رکھا تھا، اگرچہ صدام کے معاوضوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا معاوضوں کی صدام سے دوستی بھی بڑھتی گئی۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبیونل کا تہہ خانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بارڈر نورپر کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں بارڈر نورپر سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے۔ جب صدام کو پھانسی دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ بارڈر نورپر لکھتے ہیں کہ 12 معاوضوں میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکے، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا انہیں کچھ ہی دیر بعد پھانسی دی جائے گی۔ صدام کو مایوسی ہوئی، وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے پہلے صدام نے سٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں سٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے، اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔